ہیر آف 2 تو ختم ہو گیا، لیکن پاکستانی فوج کے اوپر بلوچ سرمچاروں کے تابڑ توڑ حملے ابھی بھی جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا اور افغانستان سے جڑی خبروں کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھیوں، ہیر آف 2 ختم ہو گیا۔ ہیر آف 2 کو کال آف کر لیا گیا اور یہ اعلان کیا بلوچستان لبریشن آرمی نے، جو کہ پاکستان کی ایک بین تنظیم ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو اس سے حاصل کرنا تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ مریم نواز کا بیان چلتا ہے کہ میں نے 5 فروری کو کوئٹہ کے دورے کے دوران جو لسٹ دیکھی ہے پاکستانی فوجیوں کی، اس میں 1000 سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہیر آف 2 کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہیر آف 2 کال آف کر لی گئی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بدستور بلوچستان میں پاکستان آرمی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، پاکستان آرمی پر چھپ کر حملے کیے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ابھی بھی پاکستانی فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاعیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جھاؤ میں زیر کانی میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار ہلاک کیے گئے۔ یہ ڈولچی کیمپ سے کورک جا رہے تھے۔ یہاں پہ 2 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ اس کے بعد کمک کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے جو فوجی دستے بھیجے گئے، وہ 3 فوجی دستوں کو مختلف اوقات میں بھیجا گیا۔ ان کو بھی ایک ہی اسی جگہ پہ 3 حملے ان کے اوپر کیے گئے، اور اس میں ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ بھاری تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے پاکستانی فوج کا، لیکن ابھی ہمارے پاس فگرز نہیں ہیں۔ کلات سے بھی اور اوران سے بھی خبریں آئی ہیں کہ ان پر بھی جو ہے فوجی قافلے جو جا رہے تھے ان کے اوپر بلوچ جو سرمچار ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں، جس میں ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو بتاؤں کہ ضلع کیچ کے علاقے دشت خود چات میں بھی پیدل فوج پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو یہ حملے جو ہے، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بدستور جاری ہیں، اور اب اس میں BRG یعنی بلوچستان ریپبلکن گارڈز نے بھی ایک حملہ کیا ہے، لیکن یہ حملہ انہوں نے کمیونیکیشن ٹاور پہ کیا ہے، کچی کے علاقے سنی میں لونڈو کے مقام پر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ٹاور ہیں یہ بیسیکلی جو ہے یہ جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک اور حملہ جو ہے وہ خاران میں ہوا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی اور ان کے اسکواڈ سمیت ایک لیویز اہلکار کو بھی اغوا کرنے کا بتایا گیا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ ڈی سی کی 2 گاڑیاں اور ان کے اسکواڈ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے۔ یہ خبر ہے۔ ایک حملہ جو ہے وہ پسنی کے علاقے کلانچ میں ہوا ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اس کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، اس میں بھی جانی نقصان کی اطلاعیں ہیں، لیکن ہم کنفرم نہیں کر سکتے۔ واشک میں رخشان میں پتک کے مقام پر ناکہ بندی کر کے گاڑیوں کو 3 گھنٹے تک وہاں چیکنگ کی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی وہ جب چاہے جہاں چاہیں جو ہے وہ ناکہ بندیاں لگا سکتے ہیں بلوچ۔ ایک اور ہمارے پاس خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کہ ہمدان بلوچ کو 31 دسمبر کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا، پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا گرفتاری ظاہر کر کے، اور اب اسے ایک جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جعلی مقابلوں میں ہلاک کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب میں پچھلے 8 مہینے جو گزرے ہیں، مطلب اپریل 2025 سے لے کے دسمبر 2025 تک کے جو 8 مہینے گزرے ہیں، اس میں ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 900 سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے جعلی مقابلوں میں۔ یہ رپورٹ 17 فروری 2026 کو شائع ہوئی ہے، اور یہ بتا رہی ہے اپریل 2025 سے دسمبر 2025 تک 900 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو صرف پنجاب میں کی ہیں پنجاب پولیس نے۔ تو اب آپ سوچیں کہ بلوچستان جو ہے اس کا
کیا حال ہوگا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو خبر ہے وہ 16 فروری کو باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا فورسز کی چوکی پر، جس میں 11 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خیبر پختونخوا میں بھی معاملہ جو ہے وہ خاصا گرم ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ دولت بلوچ کو بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈ نے قتل کر دیا ہے۔ ان کے والد کا نام بدل بتایا جاتا ہے اور یہ جو ہے تیجابان کے رہنے والے ہیں۔ ان کو 2022 مارچ میں بھی ایف سی نے گھر پر چھاپا مار کر جو ہے ان کے 12 سالہ بھائی سمیت جبری لاپتہ کیا تھا، پھر یہ رہا ہو گئے۔ 18 فروری 2026 کو 2 بجے دوپہر جب وہ کھیتوں سے لوٹ رہے تھے تو انہیں نامعلوم افراد نے نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ یہ لاپتہ اور جبری لاپتہ افراد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اب پاکستانی فوج کے اوپر جو ہے سرپرائز اٹیکس جو ہے وہ جاری ہیں۔ اچانک گھات لگا کر حملے کیے جاتے ہیں اور پاکستانی فوج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی فوج میں لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر رینک کے جو فوجی ہیں وہ اب بلوچستان میں ڈیوٹی دینے کو خودکشی کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہم اگر ڈیوٹی دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سزائے موت دے دی گئی ہے، اور وہ نہیں جا رہے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، مقامی لوگوں کا۔ اور اب یہ خبر بھی آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ بلوچستان کی جو اس وقت تحریک چل رہی ہے آزادی کی، اس کو لے کر خاص طور پر حیرف 2 کے بعد اب عالمی طاقتیں بھی پاکستان کا متبادل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بلوچستان میں، اور ہو سکتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس وقت امریکہ اور دوسری جو طاقتیں ہیں وہ بلوچستان میں جو یہ جس کو پاکستان علیحدگی پسند کہتے ہیں، ان کے ساتھ شاید بیک ڈور مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ رپورٹس تیار کی جا رہی ہیں CIA کی طرف سے بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں، اور اگر بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس میں امریکی مفادات کو کیا نقصان ہوگا اور اس نقصان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ ساری خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں ہر طرف۔ تو جہاں تک پاکستانی فوج کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1000 سے زیادہ فوجی جو ہے وہ 31 جنوری سے لے کے تو تقریباً 5 فروری تک جو ہے وہ مارے گئے ہیں بلوچستان میں، لیکن نہ اس کی تصدیق یا تردید تو آ گئی ہے پاکستان کی طرف سے، وہ کہتے ہیں AI جنریٹڈ ویڈیو ہے، لیکن مریم نواز کی طرف سے ان کے اس بیان کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی، جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1000 سے زیادہ فوجی مارے گئے، اور یہ بھی انہوں نے ایک پبلک ایونٹ میں کہا ہے، یعنی ایک عوامی اجتماع تھا ان کا جس کے اندر انہوں نے یہ بات کلوز ڈور میں ریلیز کی۔ نہ ہی ابھی تک BLA کی طرف سے یا کسی اور تنظیم کی طرف سے یہ اقبال کیا جا رہا ہے، یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ واقعی میں 1000 سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے۔ کم از کم میری نظر سے ایسا بیان نہیں گزرا۔ جو لاسٹ میری نظر سے BLA کی سٹیٹمنٹ گزری تھی اس میں انہوں نے 360 سے زیادہ پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کا اعتراف کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹوٹل اتنے مارے گئے ہیں اس میں، یا یہ کسی ایک یا 2 دن کی کارروائی میں مارے گئے۔ بہرحال جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پلیز چینل کو جوائن کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔